نیوزی لینڈ کو ہرا کے انگلینڈ نے پاکستان کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ اب کیا پاکستان میں یہ دم خم ہے کہ وہ سری لنکا کو ہرا کے ورلڈ کپ میں جو اپنا راستہ ہے، اپنا سفر ہے، اسے جاری رکھ سکے؟ انگلینڈ نے ایک ٹف مقابلے کے بعد ہرایا ہے نیوزی لینڈ کو، اور صرف 3 بالیں رہتی تھی۔ آج اگر انگلینڈ پہلے ٹارگٹ چیز کر لیتا 17 اوور میں، 15 اوور میں، تو ہمارا جو مارجن ہے وہ مزید کم ہو جاتا۔ لیکن اب جو سینیریو بن رہا ہے، تقریباً ہم نے رفلی ہرانا ہے سری لنکا کو 65 رن سے، اور اگر ٹارگٹ چیز کرتے ہیں تو 13ویں اوور میں ہم نے ٹارگٹ چیز کرنا ہوگا۔ یہ سینیریو اس ٹائم بن رہا ہے پاکستان ورسز سری لنکا کے میچ کے لیے۔ اگر پاکستان کوالیفائی کرنا چاہتا ہے، کل میچ ہے پاکستان ورسز سری لنکا کا، اور یہاں پہ انگلینڈ نے آج پاکستان کی جو مرجائی ہوئی امیدیں تھیں انہیں زندہ کر دیا آخری کے 3 اوورز میں، جہاں پہ ایک مثال ہے کہ چسکے نہیں لینے چاہیے، وہاں پہ نیوزی لینڈ آج چسکے لے رہا تھا، اور گلین فلپس کو انہوں نے اوور دیا 18واں اوور، جس اوور میں زبردست بیٹنگ کی یہاں پہ ریان احمد نے اور ول جیکس نے، اور 22 رنز مار دیے فلپس کو۔ اس کے بعد سینٹنر اوور لے کے آیا تو سینٹنر کی بھی دھلائی ہوئی، اور سینٹنر کو بھی 16 رنز پڑ گئے، اور آخری اوور میں 6 رنز چاہیے تھے جو آسانی سے بن گئے پہلی 3 بال پہ۔ ہیلمٹ پہ بال لگنے کے بعد چوکا ہوا اور ٹارگٹ چیز ہو گیا۔ یہاں پہ پاکستان کو واپس ورلڈ کپ میں لے کے آنے والا پاکستانی ہی ہے ریان احمد، کیونکہ انگلینڈ میچ تقریباً ہار چکا تھا۔ 18 بال پہ 40 رنز چاہیے تھے جب ریان احمد آیا، اور ریان احمد نے 7 بال پہ 19 رنز بنائے ہیں، اور مومنٹم جو ہے وہ اس نے دیا انگلینڈ کو۔ آگے جب چھکا لگایا اس نے فلپس کو، اس کے بعد اس اوور میں رنز آئے، اور ول جیکس کا جو بلہ نہیں چل رہا تھا، پہلے سلو کھیل رہا تھا ول جیکس، اس کا بلہ بھی اس کے بعد چلا۔ 18 پہ 32 رنز بنائے ول جیکس نے، اور ریان احمد نے جو ہے وہ 7 بال پہ 19 رنز بنائے۔ تو ریان احمد جو پاکستانی ہے، اس نے پاکستان کو ورلڈ کپ کا جو سفر ہے وہ آگے بڑھانے کا موقع تو دیا ہے۔ اب پاکستان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ ہرائے سری لنکا کو ایک بڑے مارجن سے، یا ٹارگٹ چیز کرے 13 اوور میں، اور اپنا ورلڈ کپ کا سفر جاری رکھے۔ سیدھا سیمی فائنل میں پاکستان جا سکتا ہے۔ ہمارے لیے اس میچ سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ آپ دیکھیں نیوزی لینڈ کے جو پارٹ ٹائمر تھے، اینڈ میں تو کپتانی گندی ہوئی، مطلب میچ کو بہت ایزی لے کے فلپس کو اوور دے دیا۔ جب آپ کے پاس ہنری کے اوور تھے تو ہنری کو دینا چاہیے تھا، لیکن چسکے لیتے ہوئے ظاہر سی بات ہے میچ ہاتھ سے نکلا۔ لیکن اس سے پہلے رویندرا جو پچھلے میچ میں مین آف دی میچ ہوا تھا، اس میچ میں بھی اتنی زبردست بولنگ کر رہا تھا رویندرا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں 4 اوور میں صرف 19 رنز دے کے 3 وکٹس اس نے لی ہیں، اور نواز سے آج کل بولنگ نہیں ہو رہی، شاداب سے بولنگ نہیں ہو رہی، اور یہاں پہ جو ہمارے اسپنرز ہیں ان کا حال آپ کے سامنے ہے۔ ہم جب ورلڈ کپ میں گئے تھے تو یہ بھرم تھا ہمارا کہ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بہترین سپن بولنگ اٹیک ہے، لیکن سب جو ہے وہ رفو چکر ہو گئے، اور ایک عثمان طارق ہے جو نظر آ رہا ہے کہ واقعی میں بولنگ کر رہے، باقی یہاں پہ کسی سے بھی بولنگ سپنر سے نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گلین فلپس نے 4 اوور میں 43 رنز دیے، لیکن پہلے کی 3 اوور میں اس نے صرف 21 رنز دیے تھے، چوتھے اوور میں اس کے 22 رنز پڑ گئے۔ اور اس کے علاوہ جو کپتان ہے سینٹنر، اس نے جو ہے وہ 4 اوور میں 29 رنز دیے، اور اس کے چوتھے اوور میں 16 رنز بنے، یعنی کہ پہلے اس نے بھی بولنگ اچھی کی تھی۔ اب جو کل والے میچ کی سٹوری ہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ فرحان پہ ڈیپینڈ کر کے میچ نہیں جیت سکتے۔ خالی 65 رنز کا مارجن ہے جس سے ہم نے سری لنکا کو ہرانا ہے۔ پوری ٹیم کو زور لگانا پڑے گا، اور یہاں پہ ٹیم ورک کی ضرورت پڑے گی۔ سری لنکا کو ہم بڑے مارجن سے ہرا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سری لنکا نے جو 2 لاسٹ میچ کھیلے ہیں، ایک میں 147 کا ٹارگٹ چیز کرتے ہوئے سری لنکا 90 پہ آل آؤٹ ہو گیا۔ اس کے بعد لاسٹ میچ ورسز نیوزی لینڈ 168 چیز کرتے ہوئے سری لنکا صرف 107 رنز بنا سکا ہے، اور 61 رن سے اسے شکست ہوئی ہے۔ لاسٹ 2 میچز میں سری لنکا بری طرح سے جو ہے وہ کولیپس ہوا ہے۔ ہمارے پاس اب جو ہے وہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، قدرت کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے، اور ابھی تک جو ہے وہ ہم اسی کے آسرے پہ بچے ہوئے ہیں، کیونکہ کل تک ہماری واحد ٹیم ہے جو ابھی تک اس ورلڈ کپ میں ہے اور اگر مگر پہ چل رہی ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں آسٹریلیا، سری لنکا، ساری ٹیمز باہر ہو چکی ہیں جنہوں نے ہونا تھا۔ یہاں پہ اب ہمیں جو ہے وہ کھیلنا چاہیے پوری جان لگا کے، اور کچھ بھی کر کے ہم نے کوالیفائی کرنا ہے سیمی فائنل کے لیے، کیونکہ انگلینڈ نے آپ کا کام کر دیا ہے، باقی اب آپ کو خود ہی جان مارنی پڑے گی۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ بیٹنگ میں فرحان پہ صرف ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، اسی طرح بولنگ میں آپ صرف عثمان طارق پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ باقی جو اسپنرز ہیں انہیں بھی جان لگانی پڑے گی، جو پیسرز ہیں انہیں بھی جو ہے وہ زور لگانا پڑے گا، تبھی پاکستان اتنے بڑے مارجن سے جیت سکتا ہے، اور ٹارگٹ اگر چیز کرنا ہو تو 13ویں اوور میں چیز کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں پہلے بیٹنگ کرنا سود مند رہے گا اور اس کے بعد سری لنکا کو 65 رن سے ہرانا بہتر ہے، یا ٹارگٹ کو ہم چیز کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا 13 اوور میں؟ ہمارے سامنے یہ جو ٹارگٹ ہیں مشکل ضرور ہیں، چیز کرنا ہو یا سری لنکا کو روکنا ہو، اور مشکل ضرور ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے، اور امید ہے کہ پاکستان اب جو ہے وہ اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ بہت بڑا موقع پاکستان کو یہاں پہ ملا ہے ورلڈ کپ میں واپس انٹر ہونے کے لیے۔